زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کی ہر ساعت ہمارے لیے نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ زندگی کے ہر حصے کو، زندگی کی ہر ساعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا، یہ ہمارے لیے نیک بختی کی بات ہوگی۔ اور زندگی کے لمحات اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاریں گے تو یقیناً ہمارے لیے یہ بدبختی کی بات ہوگی۔ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم پیران پیر کہتے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے۔ لوگوں کے درمیان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری من گھڑت روایتیں، موضوع روایتیں اور ایسی باتیں لوگوں کے درمیان رائج ہے جن کا شیخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور ولایت میں آپ کا اتنا بڑا مقام تھا جتنا مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ کے اندر ہے۔ یعنی جو مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسائل کے اندر ہے، فقہ کے اندر، وہی مقام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ولایت کے اندر، تصوف کے اندر۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ایک رمضان کو، رمضان کا جب چاند ہوا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ سن 471 کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ جو عراق کا جو علاقہ ہے، یہ بغداد کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جیلان جس کا نام ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوئے اور بغداد میں آپ کو علم حاصل کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 561 ہجری کے اندر ہوئی ہے، ربیع الثانی کے مہینے میں، جو یہ مہینہ چل رہا ہے، 11 تاریخ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد موسیٰ۔ شیخ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ولایت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، تصوف میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، تقویٰ و طہارت کے اندر بڑے نامور شخصیت تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دنیا سے اتنے بے رغبت تھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کہ جنگلوں پھرا کرتے، یعنی دنیا سے بے رغبتی کی انتہا یہ تھی کہ آپ ایک جگہ ٹھکانہ نہیں پکڑتے تھے، کبھی یہاں کبھی یہاں۔ اس طرح آپ نے 22 سال گزارے۔ تو 22 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو ایک مرتبہ ایک علاقے سے آپ کا گزر ہوا، تو بھوک اتنی شدت کی تھی کہ 22 دن آپ کو کھانا نہیں ملا۔ یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی تھے، 22 دن سے کھانا نہیں کھایا، جنگلوں پھرا کرتے تھے، کھانا میسر نہیں ہوا۔ تو ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے، ایک نہر بہہ رہی تھی، تو اس نہر کے پاس آپ جب بیٹھے، آپ نے پانی پیا، آرام کرنے کے ارادے سے جب بیٹھے تو ایک سیب نہر کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آیا۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا، بھوک کی شدت تھی۔ پھر بعد میں یہ خیال آیا کہ یار میں نے جو سیب کھایا ہے یہ کسی کی ملکیت میں تو ہوگا، یعنی میں نے یہ سیب کھایا ہے۔ حالانکہ شرعی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس سیب کا کھانا جائز تھا، کیونکہ یہ دریا کے ساتھ بہتا ہوا آیا ہے، اٹھا کر اس کو کھا لیا، اس کا کوئی مالک نہیں تھا۔ لیکن تقوی کا اتنا عالم تھا، تقوی اتنا غالب تھا کہ یہ سیب میرا نہیں ہے، کسی اور کی ملکیت میں ہے۔ تو آپ نہر کے مخالف سمت میں چلے جہاں سے یہ نہر آ رہی تھی کہ دیکھیں شاید کسی کا باغ ہو سیب کا، وہاں سے یہ سیب ٹوٹ کر آ گیا ہو، میں اس سے ملاقات کروں گا اور اس سے اپنی معافی کی گزارش کروں گا۔ تو آپ جب نہر کے مخالف سمت میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک باغ نہر کے کنارے متصل ہے اور اس کا ایک درخت ہے، وہ نہر کے اوپر لٹکا ہوا ہے، وہیں سے یہ سیب گر رہے ہیں اور نہر میں بہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے سوچا چلو اس مالک کے پاس ہم چلیں اور جا کر اس سے معافی تلافی کریں۔ وہ مالک جو تھے باغ کے، ان کا نام تھا محمد عبداللہ، اور عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے، اللہ والے سے۔ تو یہ جب اس باغ میں پہنچے اور عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سلام و کلام کیا اور یہ کہا کہ میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے جو آپ کے باغ سے گر کر نہر کی طرف جا رہا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کرو۔ عبداللہ جو اس زمانے کے بزرگ تھے وہ بھی پہچان گئے، یہ لڑکا جو 22 سال کا نوجوان ہے، اس عمر کے اندر بھی اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ میری ملکیت کا سیب نہیں اور میں نے اس کو کھایا کیوں۔
یعنی تقوی اور طہارت اتنی اعلیٰ قسم کی چیز ہے. وہ کہنے لگے کہ 22 سال کا نوجوان، کوئی آج کل یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں چیز کسی کی لی ہے یا آپ کی ہے، یہ کوئی نہیں کہتا، عذر کوئی پیش نہیں کرتا. لیکن یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، انہوں نے معافی مانگی. ان جو بزرگ تھے عبداللہ، وہ سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑا تقوی والا شخص ہے، تو انہوں نے کہا میں تمہیں معاف نہیں کروں. معافی کے لیے 2 شرطیں. پہلی شرط یہ کہ 1 سال تم میرے باغ کی خدمت کرو، میرے باغ کے اندر سینچائی کرو گے، درختوں کو پانی دو گے، جو بھی پھل وغیرہ ہے درخت ان کی دیکھ ریکھ کرو گے. اور جو دوسری شرط ہے معافی کی، میں 1 سال کے بعد بتاؤں گا وہ کیا شرط. اب جو شیخ محمد موسیٰ تھے، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 1 سال وہ اس باغ کے اندر رہے. عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو باغ تھا اس کی خدمت اور دیکھ ریکھ کرتے رہے. اب جب سال پورا ہو گیا تو شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا ایک سیب توڑ کر لاؤ. وہ سیب توڑ کر لائے اور اس کو جب کھایا انہوں نے تو وہ سیب جو تھا وہ میٹھا نہیں تھا. کہنے لگے یار تم کیسے ہو، تمہیں یہ بھی خیال نہیں ہے کہ کسی کی خدمت میں اگر پیش کرنا ہے سیب تو میٹھا ہونا چاہیے، کھٹا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہ مجھے اس باغ کے اندر 1 سال ہو گئے ہیں، میں نے کسی درخت کا سیب چکھا بھی نہیں. یعنی مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ فلاں درخت کا سیب میٹھا ہے، فلاں درخت کا سیب کھٹا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں. آپ نے کہا سیب لے آؤ، میں نے سیب لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا. یعنی آپ دیکھیں تقوی کا یہ عالم ہے کہ پورے باغ میں 1 سال رہے لیکن سیب یہ نہیں جانتے کون سے درخت کا کھٹا ہے کون سے درخت کا میٹھا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دوسری شرط تمہاری معافی کی یہ ہے کہ میری ایک بیٹی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا تم سے نکاح کر دوں، لیکن وہ زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پاتی، نابینا ہے، کانوں سے وہ بہری ہے، پاؤں سے وہ چل نہیں پاتی، ہاتھوں سے وہ لولی ہے، وہ کسی چیز کو اٹھا نہیں پاتی. یعنی اس کا سارا بدن جو ہے وہ بیکار ہے. اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو اس سے کر سکتے ہو، یہ تمہاری معافی کی دوسری شرط. تو شیخ ابو صالح جو تھے محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، کہنے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب بیوی رخصتی ہو گیا، جب گھر پہ پہنچی، ان کے کمرے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی تو صحیح سالم، نہ وہ نابینا ہے، نہ وہ بہری ہے، نہ وہ گونگی ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں خراب ہے، وہ تو صحیح سالم ہے. تو یہ فوراً اپنے کمرے سے نکل گئے. ان کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ میرے جو شیخ ہیں محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دوسری لڑکی بھیجی، ہو سکتا ہے غلطی سے دوسری لڑکی آ گئی، کیونکہ جو انہوں نے بتایا تھا وہ لڑکی تو ہے نہیں ہے. تو یہ فوراً کمرے سے نکل گئے. اگر وہ دوسری لڑکی ہے تو وہ تو غیر محرم ہے، وہ تو محرم نہیں ہے. فوراً کمرے سے نکل، پوری رات باہر گزاری. صبح کو محمد عبداللہ آئے، کہنے لگے خیر و خیریت پوچھی کہ حضرت آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ نے کہا تھا آپ کی لڑکی نابینا ہے، بہری ہے، گونگی ہے، پاؤں سے خراب ہے، ہاتھ پیروں سے وہ لولی ہے، لیکن آپ کی لڑکی تو یہ والی صحیح سالم ہے. فرمایا میں نے تم سے دھوکہ نہیں کیا، میں نے صحیح بات کہی ہے کہ میری لڑکی نابینا ہے، اس نے کبھی کسی غلط چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. میری لڑکی زبان سے بہری ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، اس نے کبھی غلط بات بولی نہیں ہے. کانوں سے بہری ہے، اس نے کبھی غلط سنا ہی نہیں. وہ پاؤں سے اپاہج ہے کیونکہ وہ غلط جگہ چلی نہیں ہے. وہ ہاتھ سے بھی خراب لولی ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنے ہاتھ کو غلط کام میں استعمال کیا ہی نہیں ہے. یہ ہے. تو شیخ محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، ان کی جو شادی ہوئی ہے شیخ محمد عبداللہ کی بیٹی، ان کا نام تھا فاطمہ، یہ وہ لڑکی تھی. اب ان کی شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی. آپ سوچیں جس کی ماں کے تقوی کا یہ عالم ہو اور جس کے باپ کے تقوی کا یہ عالم ہو، آپ سوچیں اولاد کتنی متقی ہوگی. اس لیے والدین کی تربیت کا اثر اولاد پر پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہو. اور تربیت کے جو اصول اسلام نے سکھائے ہیں اس سے انحراف نہیں کر سکتے ہم. اگر تربیت کے وہ اصول جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں اگر ہم اس سے انحراف کریں گے تو ہماری اولادوں میں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نمازی پیدا نہیں ہوگا، کوئی اطاعت شعار بندہ پیدا نہیں ہوگا. ہمیں یہی نہیں معلوم کہ جب اپنی بیوی سے ہم پہلی ملاقات کریں تو دعا کیا ہے. شب عروسی کی دعا کسی کو یاد نہیں ہے. آپ سوچیں کہ جب شب عروسی کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہوں گی.